ओके जी। सबसे पहले तो हम आज का जो हमारा कंटेंट है वो क्या होगा उसके हवाले से थोड़ा सा हम वाइट स्क्रीन के ऊपर समझने की कोशिश करते हैं बात को। अच्छा, जो फंडामेंटल नॉलेज का मतलब क्या है कि खबरों का नॉलेज, खबरों का, न्यूज़ का इल्म। अब देखें, होता समझने वाली बात यह है कि फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर मुख्तलिफ मुल्कों की करेंसियां इन्वॉल्व हैं हर पेयर के अंदर। ठीक है जी, करेंसियां। मिसाल के तौर पे पाकिस्तानी जो करेंसी है, पाकिस्तान एक मुल्क है, इसकी जो करेंसी है वो है PKR। ठीक है। अब जो मुल्क है ना, कोई भी कंट्री, उसकी गवर्नमेंट होती है। ठीक है। इसके अलावा गवर्नमेंट के साथ साथ एक सेंट्रल बैंक होता है। ठीक है। जो कि सेंट्रल बैंक का जो मकसद होता है, जो प्राइमरी मकसद है ना, जो पाकिस्तान का सेंट्रल बैंक है जैसे स्टेट बैंक, कागजों के अंदर जो असल जो ड्यूटी है ना सेंट्रल बैंक की, वो क्या है कि ऐसे इकदामात करे कि पाकिस्तानी रुपया मजबूत हो, यानी इसकी वैल्यू ऊपर जाए, यानी वैल्यू ऊपर जाए, ना कि नीचे जाए। ठीक है। अब दुनिया में जितने भी मुल्क हैं उनकी अपनी करेंसीज हैं, ज्यादातर मुल्कों की। तो हर मुल्क की जो गवर्नमेंट होती है, उनका जो सेंट्रल बैंक होता है, उनका यही एक मकसद होता है, पूरी कोशिश होती है कि किसी तरीके से उन मुल्कों की जो करेंसी है वो मजबूत हो। ठीक है। बाकी करेंसियों के मुकाबले में, बाकी मुल्क, दुनिया की मुल्कों की करेंसियों के मुकाबले में वो मजबूत हो। तो वो क्या करते हैं कि गवर्नमेंट कोई पॉलिसी बनाती है। ठीक है। पॉलिसी मेकिंग भी हो सकती है, बनाना, या कोई पॉलिसी स्टेटमेंट भी हो सकती है, बयान भी हो सकता है पॉलिसी के बारे में। तो वो जब भी आएगी उसका असर पड़ता है, असर पड़ेगा किसके ऊपर? करेंसी के ऊपर। अगर तो पॉलिसी ऐसी है, कोई बयान गवर्नमेंट के किसी फाइनेंस मिनिस्टर जो होता है, वजीर खजाना जिसे हम कहते हैं, उसका कोई ऐसी कोई स्टेटमेंट आ गई है जिसको आप पॉलिसी स्टेटमेंट कह लें, ठीक है ना, प्रिंसिपल स्टेटमेंट कह लें कि जी जिसका जिससे जो ट्रेडर हैं, ठीक है, फॉरेक्स ट्रेडर जो हैं, उनको ये समझ लगे कि अब ये जो इन्होंने ऐलान किया है कि हम ऐसा करेंगे, ये स्टेप उठाएंगे, इसकी वजह से पाकिस्तानी रुपया मजबूत हो सकता है, ऊपर जा सकता है, तो वो क्या करेंगे? वो पाकिस्तानी रुपये को बाय करेंगे। क्यों? क्योंकि उसके पीछे खबर आई है ऐसी। ठीक है जी। अच्छा, इसी तरीके से जो सेंट्रल बैंक है, ठीक है, उसका तो हर वक्त काम ये है। अच्छा, इसके अलावा पाकिस्तान में तो ये कंसेप्ट नहीं है, लेकिन दुनिया में जो एडवांस्ड जो कंट्रीज हैं, ठीक है, वहां पे जो एडवांस्ड इकोनॉमीज हैं, वहां पे क्या होता है मोस्टली? एडवांस्ड इकोनॉमीज, जो दुनिया के तरक्की याफ्ता मुल्क हैं, ठीक है ना, वहां की जो इकोनॉमीज हैं, वहां पे हर, पहली बात है डेली, अगर डेली नहीं तो वीकली तो लाजम।
वीकली एंड मंथली, हर महीने। ठीक है। जो गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट्स हैं, गवर्नमेंट के डिफरेंट जो डिपार्टमेंट्स होते हैं, ठीक है, वहां से एक फिक्स्ड शेड्यूल के ऊपर, फिक्स्ड स्केड्यूल के ऊपर फिक्स शेड्यूल्ड न्यूज आती हैं। न्यूज का रिजल्ट अनाउंसमेंट होती है। और ये न्यूज का जो रिजल्ट होता है ना, ये चाहे कुछ डेली खबरें आ रही होती हैं, कुछ वीकली आ रही होती हैं, कुछ मंथली आ रही होती हैं, और हर करेंसी के बारे में। जैसे मिसाल के तौर पे अमरीकी डॉलर है, ठीक है, जैसे कैनेडियन डॉलर है, जैसे जेपीवाई है, जैसे ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, जैसे यूरो है, ठीक है, जैसे जीबीपी है, ठीक है, जैसे चाइनीज युआन है, ठीक है, सीएचएफ हो गया, स्विस फ्रैंक जो है, और न्यूजीलैंड डॉलर है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर हो गया। तो अब देखें कि ये जितनी भी अहम मुल्कों की करेंसियां हैं, ठीक है ना, ये सारी करेंसियां बड़ी अहम हैं, और इनका होल्ड है फॉरेक्स ट्रेडिंग पेयर्स के अंदर। तो अब मिसाल के तौर पे एक करेंसी, अमेरिका की बात कर लें हम, कि अगर अमेरिकन गवर्नमेंट या अमेरिकन गवर्नमेंट का कोई इदारा, कोई डिपार्टमेंट, या उनका जो सेंट्रल बैंक है, ठीक है ना, अमेरिका का जो सेंट्रल बैंक है ना, उसका नाम है फेड बैंक, FED, फेड, उसको फेड कहते हैं, ठीक है, फेड बैंक बाजुकात लिखते हैं, बाजुकात सिर्फ फेड कहते हैं, FED, फेड, ठीक है, ये अमेरिका का सेंट्रल बैंक है। तो कोई भी अनाउंसमेंट आएगी, किसी डेटे, कोई भी डेटा आएगा, उसका रिजल्ट अनाउंस होगा, कोई भी इवेंट होगा, उसका रिजल्ट अनाउंस होगा, तो उसका असर लाजम पड़ेगा अमेरिकन डॉलर के ऊपर। ठीक है जी। अब असर पड़ा अमेरिकन डॉलर के ऊपर। एक पेयर है USD JPY, एक पेयर है USD CAD। इसी तरीके से जिन जिन पेयर्स में अमेरिकन डॉलर मौजूद है, जितने भी दर्जनों के हिसाब से, तो अगर फर्ज करें उस खबर का जो असर पड़ा, वो पड़ा अमेरिकन डॉलर के ऊपर पॉजिटिव, कि जिसकी वजह से ट्रेडर्स को ये लगा कि ये जो रिजल्ट आया है खबर का, ठीक है, इसकी वजह से अब अमेरिकी डॉलर मजबूत हो सकता है, ऊपर जा सकता है। तो ट्रेडर क्या करेंगे, इसको बाय करेंगे ना अमेरिकन डॉलर को। अगर अमेरिकन डॉलर को बाय करेंगे, न्यूज का रिजल्ट पॉजिटिव, डॉलर के लिए पॉजिटिव होने की वजह से, तो फिर ये जो अमेरिकन डॉलर के साथ जो दूसरी करेंसी होगी हर पेयर में, वो सारी करेंसीज को लोग क्या करेंगे, सेल करेंगे इनको। क्यों? क्योंकि वो उसको नीचे जाने के चांसेस है। अगर अमेरिकन डॉलर ऊपर जाएगा तो उनके मुकाबले में पेयर में जो दूसरी करेंसी है उसने डेफिनेटली फिर नीचे जाना है। मेरी बात समझ गए हैं? तो इसी तरीके से किसी और मुल्क की करेंसी, जिसके की जो के हवाले से जो गवर्नमेंट या उसका जो इदारा, कोई सेंट्रल बैंक जो भी पॉलिसी स्टेटमेंट देता है, जो भी किसी खबर का रिजल्ट अनाउंस करता है अपने फिक्स टाइम के ऊपर, तो उसका असर सिर्फ एक पेयर पे नहीं पड़ता, बल्कि हर उस पेयर पे, जिस पेयर में उस मुल्क की करेंसी मौजूद है, उस पेयर पे शदीद असर पड़ता है। तो इसका मतलब हुआ कि फिर जितने भी जो करेंसियों की मार्केट है, फॉरेक्स की जितनी भी मार्केट है, यानी कि सारी मार्केट के ऊपर समझ लें इसका बहुत ज्यादा असर पड़ता है। तो इसलिए हमें जो न्यूज हैं, ठीक है, इनको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि न्यूज हम कहाँ पे देखें। डेली हम जब भी ट्रेड करने बैठें, ट्रेड करने से पहले, चार्ट देखने से पहले, हम ये देखें कि आज किस पेयर के बारे में, किस करेंसी की न्यूज कितने बजे आने वाली है, और वो न्यूज खतरनाक है या ठंडी न्यूज है जिसका कोई खास असर नहीं होगा। ठीक है। तो ये हम कहाँ पे हम देखेंगे,
تو یہ بھی ابھی میں بتاؤں گا آپ کو. اور دوسرے نمبر پہ کہ جو نیوز ہوتی ہیں وہ کتنی قسم کی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، کون سی نیوز زیادہ خطرناک ہوتی ہے، کون سی کم خطرناک ہوتی ہے، کون سی درمیانی درجے کی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اور پھر ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ جو نیوز ہوتی ہیں مختلف، ان کا جو امپیکٹ ہوتا ہے، یعنی زلزلے کی جو، اگر ہم نیوز کو زلزلہ کہہ لیں تھوڑی دیر کے لیے سمجھنے کے لیے، تو اس کا جو شدت ہے زلزلے کی یا جھٹکے ہیں، اس کا اثر کب تک رہ سکتا ہے. ٹھیک ہے، زیادہ تر عام حالات میں، نارمل حالات میں زیادہ تر چانسز کیا ہوتے ہیں کہ کتنی دیر تک اثر رہے گا، یہ ساری چیزیں آج ہم کور کریں گے جی. اچھا جی، سب سے پہلے تو یہ چیز سمجھنا ضروری ہے کہ جو فنڈامنٹلز ہیں، فنڈامنٹلز یعنی فنڈامنٹل نالج، یعنی خبریں. ٹھیک ہے جی، خبریں یہ دو طرح کی ہوتی ہیں جی. خبریں جو ہیں یہ دو طرح کی ہوتی ہیں. پہلی قسم پہلے سے طے شدہ خبریں، جس کا ہر کسی کو پہلے سے، مہینہ پہلے سے آپ کو پتا ہوگا کہ فلانے دن اس مہینے کی 30 تاریخ کو، 29 تاریخ کو پاکستانی ٹائم کے مطابق، امریکن ٹائم کے مطابق اتنے بجے یہ خبر فلانی کرنسی کی آنے والی ہے. ہر کوئی دیکھ سکتا ہے پہلے سے، ایڈوانس میں ہی. ٹھیک ہے، اور پھر ہر کوئی انتظار کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں پہلے سے طے شدہ، یعنی کہ پری اسکیجولڈ نیوز. ٹھیک ہے جی. اچھا، یہ ساری جو خبریں ہیں نا، یہ ایک ویب سائٹ میں یہاں پہ لکھ رہا ہوں، فیکٹری، FACTORY، forex-factory.com. یہ ویب سائٹ نوٹ کر لیں سارے دوست. اور اس کی ایپ بھی ہے فارکس فیکٹری کی. اگر ایپ وہ کبھی، کیونکہ لوڈ بہت زیادہ ہوتا ہے تو کبھی کبھی وہ اس کو ہٹاتے رہتے ہیں پلے سٹور سے. اگر ایپ ملے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ہے تو آپ گوگل کے اوپر یہ ویب سائٹ اوپن کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے جو نیوز کا سیکشن ہے، فارکس نیوز، میں ابھی کھول کے دکھاؤں گا آپ کو. اس پہ جائیں گے تو وہاں پہ یہ ساری خبریں جو پہلے سے طے شدہ خبریں ہوتی ہیں نا، یہ ساری وہاں پہ موجود ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، آپ کی مرضی ہے کہ آپ آج کے دن کی، پورے دن کی جو خبریں ہیں 24 گھنٹے میں آنے والی ہیں وہ دیکھ لیں. آپ کی مرضی ہے کہ آپ اس پورے ہفتے کی خبریں دیکھ لیں، کہ آج منڈے ہے تو آپ اس پورے ہفتے کی فرائیڈے تک خبریں پہلے سے دیکھ لیں. اس کا رزلٹ آئے گا اپنے ٹائم پہ جب ٹائم پورا ہوگا. لیکن کون سی خبر کس شدت کی، کس دن اور کتنے بجے رزلٹ اس کا اناؤنس ہوگا، یہ آپ کو پہلے سے پتا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو اب اس میں کیا ہوتا ہے. اچھا، دوسری جو ٹائپ ہے نیوز کی، وہ ہوتی ہے جس کو آپ کہتے ہیں میجر فنڈامنٹلز. میجر کا مطلب ہوتا ہے بڑا، سم تھنگ بگ. فنڈامنٹلز. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس کا پہلے سے، ان ان خبروں کا، میجر فنڈامنٹل جو ہوتے ہیں ان کا پہلے سے کسی کو بھی پتا نہیں ہوتا. کسی کو بھی پتا نہیں ہوتا. نہ گورنمنٹ کو پتا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، نہ کسی ادارے کو پتا ہوتا ہے. یہ اچانک نمودار ہوتی ہیں، یہ سڈن ہیپننگ ہوتی ہے ان کی، ایک دم سے سڈن ہیپننگ. مثلا زلزلہ آ گیا کوئی بہت بڑا. ٹھیک ہے، ایک خدا نخواستہ ایک شدت کا، بڑی شدت کا زلزلہ آ جائے ایک علاقے، ایک ملک میں، بہت زیادہ تباہی کر دے. تو اس زلزلے کا پہلے سے تو کسی کو پتا نہیں تھا نا کہ آئے گا. ٹھیک ہے، جب آتا ہے تو پتا چلتا ہے کہ وہ تو بہت بڑا خطرناک زلزلہ آ گیا ہے، بہت تباہی پھیری ہے. اس ملک
میں ایک ملک میں یا ایک سے زیادہ ملکوں کے علاقے میں جہاں جہاں پہ وہ زلزلہ تباہی بہت زیادہ پھیرتا ہے، ان ملکوں کی کرنسی ویک ہو جاتی ہے. کیوں؟ ٹھیک ہے، کیونکہ جو ٹریڈر ہوتا ہے فاریکس کا، ان ملکوں کی کرنسی کو سیل کرنا شروع کر دیتا ہے. جب میجارٹی، زیادہ تر لوگ، ٹھیک ہے، اس کرائسس کی وجہ سے ایک ملک کی کرنسی کو بیچیں گے، سیل کریں گے، تو وہ کرنسی نیچے جائے گی نا. ٹھیک ہے، تو یہ سڈن امپیکٹ پڑتا ہے اس کا، اور شدت کا، اور زیادہ دیر تک امپیکٹ رہ سکتا ہے. دوسری خبر مثال کے طور پہ، کہ کسی ایک ملک نے جنگ، دو ملکوں کی جنگ شروع ہوگی جی. ٹھیک ہے، کسی ایک ملک نے کسی دوسرے ملک پہ حملہ کر دیا، دو ملکوں کی جنگ ہوگی جی. پہلے سے تو دنیا کو نہیں پتا تھا نا. جب اٹیک ہوگا، ایک ملک دوسرے ملک پہ حملہ کرے گا، تب پتا چلے گا کہ یہ تو جنگ شروع ہو گئی ہے، حملہ ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، تو جس ملک پہ یا جس ریجن پہ حملہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ کرنسی لوگ سیل کرنا شروع کر دیتے ہیں. کیوں؟ ان کو پتا ہوتا ہے کہ یار یہ تو اب پتہ نہیں جنگ کہاں تک جائے گی، تو اس ملک کی کرنسی تو اب ویک ہوگی، تو اس میں اس کے اوپر جانے کے چانسز نہیں ہے. جنہوں نے بائی کی ہوتی ہے اس کو سیل کر دیتے ہیں. تو جب زیادہ تر لوگ سیل کرتے ہیں اس ملک کی کرنسی کو، تو وہ نیچے جاتی ہے. کب تک نیچے جاتی رہے گی؟ جب تک وہ جنگ کسی اس کا کوئی ڈیسیژن نہیں ہوگا، جب تک اس جنگ کے اندر کچھ شدت، اپس اینڈ ڈاؤنز آتے رہیں گے، ویسے ویسے وہ کرنسی بھی بیہیو کرتی رہے گی. ٹھیک ہے جی. اچھا، اسی طریقے سے کوئی گلوبل پینڈیمک جسے کہتے ہیں، کوئی وبا ایسی آ گئی جو پوری دنیا میں، جس نے کو لپیٹ میں لے لیا، تباہی پھیلانا شروع کر دی. جیسے ریسنٹلی ایک کورونا کی وبا جو ہے وہ آئی تھی. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ جس جس ملک میں زیادہ تباہی مچا رہی ہوتی ہے، جس جس علاقے میں، جس جس ریجن میں، ٹھیک ہے، ان ملکوں کی کرنسیاں ویک ہو سکتی ہیں. باقی جو ٹریڈر ہوتے ہیں ملکوں کے، وہ پھر اس ملک کی کرنسی کو یہ سوچ کے کہ اب اس کے اوپر جانے کے چانسز کوئی نہیں ہے، وہ بیچ دیتے ہیں. ٹریڈ بائی کے لیے ہوتی ہے، اس کو کلوز کر دیتے ہیں. بائی کی ٹریڈ کو کلوز کرنے کا مطلب کیا ہے؟ آپ نے ایک چیز بائی، آپ نے ٹریڈ لی بائی، آپ کو پروفٹ کے لیے ٹریڈ لی ہے نا، آپ کو $1 پروفٹ دے رہی ہے، $10 پروفٹ دے رہی ہے، تو آپ جب اس ٹریڈ کو کلوز کرتے ہیں، اس کا مطلب پتا کیا ہوتا ہے؟ آپ بائی کی ٹریڈ کو سیل کر رہے ہیں، بیچ دیا آپ نے، کسی اور نے اس کو لے لیا ہے. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ تو جب اس طرح کا کوئی ایونٹ ہوتا ہے، کوئی تباہی والی، کوئی خوفناک اس طرح کا کوئی بھی، ٹھیک ہے، کوئی سڈن کوئی ایسی خبر آ گئی کہ جس کی وجہ سے مثال کے طور پہ کسی ملک کا کوئی لیڈر ہے، ٹھیک ہے، وہ اس کو کسی نے مار دیا ہے، کوئی دہشت گردی کا حملہ ہو گیا ہے، کوئی اس طرح کا، تو اس کا پھر اس ملک کی کرنسی کے اوپر بڑی شدت سے اثر پڑتا ہے. کیوں؟ کیونکہ جن جن لوگوں نے اس ملک کی کرنسی کے اندر بائی کی ٹریڈ لی ہوتی ہے نا، کہ یہ اوپر جائے گی تو پروفٹ ہوگا، تو وہ پھر اس کو فوراً بیچ دیتے ہیں، کلوز کر دیتے ہیں، چاہے وہ نقصان میں ہی ہو. کیوں؟ یہ سوچ کے کہ یار اس خبر کی وجہ سے اب یہ اور نیچے جائے گی تو ہمارا نقصان ہو جائے گا. سمجھ رہے ہیں؟ تو اس لیے وہ ہوتی ہے بڑی شدت کی خبریں جو ہوتی ہیں نا، یہ والی میجر فنڈامنٹلز جو ایک دم اپیئر ہوتے ہیں، تو یہ پہلے سے کسی کو پتہ نہیں ہوتے، پہلے سے پری پلانڈ نہیں ہوتے. ٹھیک ہے جی. اس کو ہم بعد میں ڈیٹیل سمجھیں گے اس کی. پہلے ہم یہ جو طے شدہ ہے، اچھا یہ تو کبھی کبھی آتی ہیں، ان کا کیا ہے جی؟ یہ روز روز نہیں آتی. یہ وہ جو میجر فنڈامنٹل ہے نا، یہ کبھی کبھی خبریں آتی ہیں اس طرح کی، کبھی کبھی آتی ہیں. بعض اوقات کئی کئی مہینے گزر جاتے ہیں اور اس طرح کی کوئی خبر نہیں آتی. ٹھیک ہے، بعض اوقات کئی کئی سال گزر جاتے ہیں، اس طرح کی کوئی خبر نہیں آتی. سال تو نہیں، خیر سال میں تو کچھ نہ کچھ ضرور ہوتا ہے. 1 منٹ ہولڈ کریں جی ذرا. ہیلو. اوکے جی. تو اصل جو خبریں ہیں نا، جو ہر روز آتی ہیں، جن کا واسطہ ہر کسی سے ہر وقت ہر دن پڑ رہا ہوتا ہے، وہ یہ ہیں جو پہلے سے طے شدہ ہوتی ہیں، جو آپ کو forex-factory.com یا اس سے ملتی جلتی اور بھی ویب سائٹس ہیں. لیکن میں کیونکہ فارکس فیکٹری کیوں
आपको लिख रहा हूँ क्योंकि ये सबसे ज्यादा पेटेंट है और ये सबसे ज्यादा आसान है। इसके ऊपर सिर्फ जो अहम खबरें होती हैं जिनका कोई वाकई असर पड़ सकता है फॉरेक्स ट्रेडिंग के ऊपर, सिर्फ उनके बारे में बताया जाता है। फजूल खबरें इसके ऊपर नहीं होती हैं, तो ज्यादातर दुनिया में जो ट्रेडर हैं इसको फॉलो करते हैं। ठीक है जी। तो बाकी जो है वो आप खुद देख सकते हैं कि और भी इस तरह की काफी सारी वेबसाइट्स हैं, लेकिन सबसे जो अच्छी वेबसाइट है, पेटेंट है, आसान है, समझ आती है, वो ये है। अच्छा, इसके अंदर तीन तरह की खबरें होती हैं। फॉरेक्स फैक्ट्री को हम जरा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं अब। फॉरेक्स फैक्ट्री के अंदर तीन तरह की खबरें होती हैं। इसके अंदर तीन तरह की खबरें होती हैं जी। पहली, दूसरी और तीसरी। पहली होती है जिसका जो फोल्डर होता है, जिसके आगे येलो कलर का फोल्डर होता है, येलो फोल्डर बना हुआ होता है, वो कंप्यूटर की फाइल का जो फोल्डर होता है, ठीक है, जिसके आगे वो होता है। इसका मतलब है कि ये खबर जो है ये लो इम्पैक्ट की खबर है। यानी इस खबर का असर, जिस मुल्क की करेंसी के बारे में भी ये खबर है ना, उस करेंसी के ऊपर, इस करेंसी के ऊपर इस खबर का असर थोड़ा पड़ेगा, थोड़ा सा पड़ सकता है। अगर खबर पॉजिटिव आ गई तो इस मुल्क की करेंसी ऊपर जा सकती है, थोड़ी सी, कितनी, थोड़ी। और अगर खबर नेगेटिव आ गई तो इस मुल्क की जो करेंसी है वो, उसको लोग सेल कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। ठीक है जी। अच्छा, दूसरी खबर कौन सी होती है कि जिस खबर के आगे जो फोल्डर बना हुआ होता है उसका कलर होता है ऑरेंज, जिससे मैं ये लिख रहा हूं, जिस इंक से, ऑरेंज फोल्डर, वो कंप्यूटर्स की फाइल का जो फोल्डर होता है, ठीक है जी, ऑरेंज फोल्डर। पिछला येलो था। तो इस खबर का मतलब होता है कि इसे हम कहते हैं मीडियम इम्पैक्ट न्यूज। मीडियम इम्पैक्ट का मतलब क्या हुआ कि दरमियाने दर्जे की खबर, इसका असर भी दरमियाना होगा। यानी दरमियाना का मतलब कि जो लो इम्पैक्ट थी उसका डबल समझ लें आप, या डबल से भी बाजू का थोड़ा सा ज्यादा। ठीक है। तो इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता, ये बड़ी खास खबर है, अहम खबर है ये। ठीक है। यानी वही खबर कि अगर इसका, जिस मुल्क की करेंसी के बारे में ये खबर है, तो अगर पॉजिटिव खबर आ गई तो उसको करेंसी ऊपर जा सकती है, मजबूत हो सकती है, लोग उसको बाय करेंगे। और अगर नेगेटिव आ गई तो उसको लोग सेल कर सकते हैं, लेकिन कितने, दरमियाने दर्जे के, ना बहुत ज्यादा ऊपर जाने के चांसेस है, ना बहुत ज्यादा नीचे जाने के चांसेस है, लेकिन जो लो इम्पैक्ट की खबर होती है उससे डबल ट्रिपल असर पड़ेगा। उसको आप नोट करेंगे, नोटिस करेंगे, आपको पता लगेगा कि जल्जले के झटके आए हुए हैं। ठीक है जी। इसी तरीके से जो सबसे ज्यादा खतरनाक खबर होती है ना, वो ये तीसरी होती है, जिसके आगे जो फोल्डर का कलर होता है वो होता है रेड, सुर्ख रंग का जो फोल्डर होता है। जो सुर्ख निशान है वो भी खतरे का ही निशान है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है, अगर कलर किसी खबर के हेडिंग के आगे रेड कलर का फोल्डर बना हुआ है, इसका मतलब है कि ये हाई इंपैक्ट की न्यूज है। हाई इंपैक्ट न्यूज, यानी हद से ज्यादा बहुत खतरनाक न्यूज है ये। ठीक है, इंतहाई खतरनाक खबर है।
ٹھیک ہے، اور اس کی وجہ سے اگر کسی ملک کی کرنسی مضبوط ہوئی اس کی خبر کے رزلٹ کی وجہ سے تو وہ بہت زیادہ اوپر جا سکتی ہے، ٹھیک ہے، اور اگر ویک ہوئی تو بہت زیادہ نیچے جانے کے چانسز ہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اچھا، بعض اوقات کیا ہوتا ہے، بلکہ اکثر اوقات آپ دیکھیں گے کہ یہ جو خبریں ہوتی ہیں تین قسم کی، یہ اکیلی نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پہ آپ اکثر دیکھیں گے کہ امریکن ڈالر ہے، اس کی خبر آنی ہے ابھی رات کے، مثال کے طور پہ 10:30 ہوئے ہیں نا پاکستانی ٹائم کے مطابق، میں کہتا ہوں جی پاکستانی ٹائم کے مطابق 11 بجے خبر آنی ہے جی امریکن ڈالر کی، لیکن وہ خبریں ہوں گی 2 3 یا 4 یا 5، ایک سے زیادہ بھی ہو سکتی ہیں، اور وہ ساری جو خبریں ہیں وہ ہوں گی لو امپیکٹ والی۔ یہ فولڈر کا کلر میں یہ لیں جی، فرض کریں 4 خبریں ایک ہی ٹائم پہ امریکی ڈالر کے بارے میں۔ اب ہوگا کیا کہ فاریکس فیکٹری میں جیسے ہی اس خبر کا ٹائم آئے گا نا، یعنی 11 بجیں گے جیسے ہی، ٹھیک ہے، تو جہاں پہ ریزلٹ شو ہونا ہوتا ہے، میں ابھی آپ دیکھیں گے دکھاتا ہوں آپ کو، تو جہاں پہ ریزلٹ شو ہونا ہوتا ہے وہاں پہ یا تو ریزلٹ آئے گا بلیک کلر میں، جو بھی ریزلٹ آئے گا، مثال کے طور پہ ریزلٹ آتا ہے 1.2، یا تو بلیک کلر میں آئے گا، ٹھیک ہے، یا آئے گا گرین کلر میں، یا ریزلٹ آئے گا ریڈ کلر میں، کسی ایک کلر میں آئے گا ان تین میں سے، ان تین کلرز میں سے کسی ایک کلر میں آئے گا۔ اچھا، اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اچھا دیکھیں، جو تو پڑھے لکھے دوست ہیں جن کو انگلش پڑھنا اور سمجھنا آتی ہے، وہاں ان کے لیے تو وہاں پہ بہت کچھ لکھا ہوا بھی ہوگا، اس کو آپ ڈیٹیل پڑھ کے تو سمجھ سکتے ہیں، لیکن جو دوست زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں یا جن کو انگلش پڑھنا سمجھنا آتی ہی نہیں ہے، ان کو بھی ٹینشن نہیں لینی، میں ان کے لیے یہ بتا رہا ہوں۔ انہوں نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ جیسے ہی ایک خبر آئی، اس کا ٹائم پورا ہوا، تو جو خبر کے آگے جہاں پہ ریزلٹ آنا ہوتا ہے وہاں پہ ریزلٹ فوراً اگلے کچھ سیکنڈز میں، 11 بجے ایگزیکٹ نہیں، بعض اوقات 5 10 سیکنڈ کے بعد، بعض اوقات 1 منٹ بھی، آدھا منٹ لگ جاتا ہے، بعض اوقات اپڈیٹ ہوتے ہوتے وہ انٹرنیٹ بھی سلو ہوتا ہے تو وہ بعض اوقات 1 منٹ بھی لگ جاتا ہے، ٹھیک ہے، پلس مائنس۔ تو جیسے ہی خبر کا ریزلٹ شو ہوگا، اگر تو وہ شو ہونا اس میں بلیک کلر میں، اس کا مطلب ہے کہ نیوٹرل ریزلٹ آیا ہے، نیوٹرل۔ نیوٹرل کا مطلب کہ کوئی اثر نہیں پڑنا اس ریزلٹ کا، 50-50، ٹھیک ہے جی۔ اور اگر آ جائے گرین کلر میں ریزلٹ وہاں پہ لکھا ہوا، اس کا مطلب ہے کہ یہ کرنسی مضبوط ہو گئی ہے، اب اس کرنسی کے چانسز ہیں کہ زیادہ لوگ اس کو بائی کریں گے، لیکن اس خبر کی شدت کے حوالے سے دیکھ کے کہ یہ لو امپیکٹ کیا تو کچھ زیادہ نہیں، اور اگر اس خبر کا ریزلٹ آ جائے ریڈ کلر میں، ٹھیک ہے، جو بھی ریزلٹ آئے ریڈ کلر میں آ جائے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ کرنسی ویک ہوئی ہے، اس کے نیچے جانے کے چانسز ہیں، اب لوگ اس کو سیل کر سکتے ہیں۔ یہ بات سمجھ گئے ہیں؟ یہ آگے آپ کو کلیئر ہو جائے گی۔ اچھا، بات میں یہ کر رہا تھا کہ فرض کریں کہ ایک خبر کا ریزلٹ آنے والا ہے 11 بجے پاکستانی ٹائم کے مطابق، اور اس 11 بجے امریکی ڈالر کی 4 خبریں ہیں جی، یا 3 خبریں ہیں، یا 2 خبر، ایک خبر اکیلی نہیں ہے ایک ہی وقت میں پورے 11 بجے۔ اب آپ دیکھیں کہ 4 خبریں ہیں، تو 4 خبروں میں سے ایک کا ریزلٹ آتا ہے، ساری لو امپیکٹ کی ہیں، ایک کا آتا ہے ریڈ کلر میں، ٹھیک ہے، یا 2 کا آتا ہے ریڈ کلر میں، ایک کا آتا ہے گرین کلر میں، اور ایک کا آ جاتا ہے بلیک کلر میں، جو بھی ریزلٹ آتا ہے کلر دیکھیں صرف۔ تو اب کیا ہوا؟ اب ٹریڈر جو ہیں وہ فیصلہ کریں گے، پہلی بات ہے وہ کنفیوز ہو جائیں گے کہ یار 2 خبریں جو نیگیٹو آئی ہیں، ان دونوں میں سے کون سی خبر زیادہ اہمیت کی حامل تھی تو دونوں برابر،
لیکن بعض اوقات برابری میں بھی کچھ تھوڑا بہت 19-20 کا فرق ہوتا ہے خبر کی نوعیت کو دیکھ کے، وہ پڑھ کے پتہ لگتا ہے، ٹھیک ہے، سمجھنے کے۔ تو اس کا مطلب ہے زیادہ تر جو لوگ رزلٹ نکالیں گے وہ یہ نکالیں گے کہ یہ کرنسی ویک زیادہ ہوئی ہے، کیونکہ 2 خبروں کا رزلٹ مائنس میں آیا ہے، ایک کا پازیٹیو میں آیا ہے، ایک کا نیوٹرل ہو گیا، تو اس کا مطلب ہے کہ تھوڑا سا یہ کرنسی اس خبر کے مطابق تھوڑی سی نیچے جا سکتی ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ بہت زیادہ جائے، تھوڑی سی نیچے جا سکتی ہے۔ یہ بات کلیئر ہو گئی؟ لیکن اگر اس کی جگہ پہ چاروں خبریں ان کا رزلٹ ایک جیسا آ جائے، ایک ہی سائیڈ، ون سائیڈڈ، چاروں نیگیٹو آ گئی، یا چاروں کا پازیٹیو آ گیا، تو تیزی سے اوپر جا سکتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ چیزیں بھی ہم نے دیکھنی ہوتی ہیں۔ اوکے جی، اب ہم جلدی سے چلتے ہیں جی لائیو فاریکس فیکٹری کے اوپر، ویب سائٹ اوپن کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں۔ ارے یار، گولڈ نے تو جھٹکا دے دیا ہے اور میں نے دیکھا نہیں۔ نہیں، اب فائدہ نہیں ہے۔ اوکے، تو ہم اوپن کرتے ہیں جی فاریکس فیکٹری۔ یہ آگے جی forex-factory.com۔ اس کا جو ہوم پیج ہے نا وہ اس طرح سے اوپن ہوگا جی، یہ جو آپ کی اسکرین کے سامنے، میری اسکرین پہ یہ دیکھیں اوپن ہوا ہے۔ اچھا، سب سے جو پہلا کام آپ نے کرنا ہوتا ہے وہ یہ کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے اگر اس کو اپنے لیپ ٹاپ پہ کھولا ہے نا، آپ دیکھیں کہ آپ کے لیپ ٹاپ کا ٹائم کیا ہے۔ اب جیسے میرے لیپ ٹاپ پہ ٹائم آ رہا ہے 10:37۔ تو آپ نے سب سے پہلے اس ویب سائٹ کے اوپر یہاں پہ دیکھیں، یہ لکھا ہوا ہے ٹوڈے، یہ دیکھیں ڈیٹ لکھی ہوئی ہے اس جگہ پہ، ڈیٹ کے آگے یہ ٹائم لکھا ہوا ہے، یہاں پہ ٹائم آپ نے دیکھنا ہے۔ ٹھیک ہے، اوپر یہ گراف سے بنے ہوئے ہیں کچھ کرنسیوں کے، اس کو چھوڑ دیں، یہ ویسے ہی ہے۔ ٹھیک ہے، اصل کہانی یہاں سے شروع ہوتی ہے، جو وائٹ سکرین نیچے یہ اوپر جو ٹائم لکھا ہوا ہے جہاں پہ میرا ماؤس ہے، یہاں پہ آپ نے ٹائم دیکھنا ہے کہ یہاں پہ ٹائم کیا چل رہا ہے۔ اگر تو آپ کے لیپ ٹاپ کے اوپر جو ٹائم ہے وہی چل رہا ہے پھر تو ٹھیک ہے، ورنہ یہاں پہ ٹائم کے اوپر آپ کلک کریں گے اور اپنا جو ٹائم ہے نا اس ویب سائٹ کا، وہ اپنے لیپ ٹاپ کا ٹائم تو آپ کا ٹھیک ہوگا نا، وہ تو غلط نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے جی، اس کے مطابق آپ نے یہاں پہ جا کے اپنا جو کیا کہتے ہیں اس کو، ٹائم زون جو ہے وہ سلیکٹ کرنا ہے۔ آپ دنیا میں کہیں پہ بھی ہیں تو وہ ٹائم زون، جیسے ہم پاکستان میں ہیں تو اسلام آباد اور کراچی کا جو ہے GMT+، اس کو سلیکٹ کر لیا۔ ٹھیک ہے، اور یہ نیچے سیو سیٹنگ کر لی۔ اب کیا ہوگا کہ جو ٹائم میرے لیپ ٹاپ پہ ہے وہی ٹائم یہاں پہ ویب سائٹ کے اوپر فیڈ ہو گیا ہے۔ اب جتنا بھی نیچے خبروں کا ٹائم ہے نا، وہ ہمارے ٹائم کے، پاکستانی ٹائم کے مطابق خود بخود آٹو ایڈجسٹ ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، آپ فرض کریں کہ، اچھا جی فرض نہیں کرتے، ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں آج تو فرائیڈے ہے نا، آپ سب سے نیچے آئے ذرا، کہ آخری جو خبر تھی آج کی وہ یہ تھی 7 PM پہ۔ ٹھیک ہے، 7 PM بھی گزر گئے پاکستانی ٹائم کے مطابق، ابھی تو 10:38 ہو گئے ہیں، اس کا مطلب ہے آج تو کوئی خبر نہیں آنے والی۔ اب ہم کل اور پرسوں 2 دن چھٹی ہے، یہاں پہ دیکھیں ٹوڈے September 1 ہے، آگے یہ ایرو بنا ہوا ہے رائٹ سائڈ پہ، اس کو کلک کریں تو یہ کل کوئی خبر نہیں ہے کیونکہ چھٹی ہے۔ پرسوں September 3 کو بھی سنڈے چھٹی ہے، کوئی خبر نہیں ہے۔ ایک دفعہ پھر کلک کریں September 4 آ جائے گا، دیکھیں September 4 آ گیا جی، 4 سپٹمبر، منڈے والا دن۔ ہمیں پہلے سے پتا ہے کہ یہاں پہ کون کون سی خبریں آنی ہیں، پہلے سے جو طے شدہ ہے 4 سپٹمبر کو منڈے والے دن۔ پہلی خبر سب سے پہلے آئے گی، یہ دیکھیں گرین ایرو لگا ہوا ہے، اب جو اگلی خبر آنی ہے جب بھی مارکیٹ منڈے کو اوپن ہوگی، 3:45 صبح پاکستانی ٹائم، صبح کس کی آئے گی، کرنسی کون سی ہے، نیوزی لینڈ ڈالر۔
اور اس کا خبر کی شدت کس نوعیت کی ہے؟ یلو امپیکٹ ہے نا، یلو فولڈر ہے. یلو فولڈر کے اوپر جیسے ہی رکھیں گے تو کیا لکھا ہوا آ رہا ہے؟ لو امپیکٹ ایکسپیکٹڈ. لو امپیکٹ کا مطلب کہ چھوٹی خبر ہے، وہ خاص ضروری نہیں ہے کہ کوئی زیادہ اثر پڑے اس کا. خبر کی ہیڈنگ یہ ہے، جو بھی لکھا ہوا ہے اوورسیز ٹریڈر جو بھی ہے اس کو چھوڑیں، جن کو پڑھنا آتا ہے وہ پڑھ سکتے ہیں. اچھا آگے دیکھیں، اس خبر کے آگے یہ ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے، ڈیٹیل والا فولڈر بنا ہوا ہے. ہر خبر کے آگے ڈیٹیل کے نیچے ایک یلو کلر کا فولڈر بنا ہوا ہے. اگر تو جو پڑھے لکھے دوست ہیں وہ کیا کر سکتے ہیں کہ اس ڈیٹیل والے فولڈر، خبر کے آگے جو فولڈر ہے اس پہ کلک کریں. جیسے ہی کلک کریں گے تو ان کو، بلکہ پہلے میں کچھ اور بتاتا ہوں. دیکھیں ہر جو خبر آنے والی ہوتی ہے نا، جس کا ڈیٹا آنا ہوتا ہے، ریزلٹ آنا ہے کہ جی 1%، 2%، فگر کچھ ریزلٹ میں بتانے والی ہے، اس کے بارے میں فور کاسٹ کا مطلب ہوتا ہے تخمینہ پہلے سے دیا ہوا ہوتا ہے. یہ دیکھیں فور کاسٹ پہلے سے دی ہوئی ہے. جن خبروں کی فور کاسٹ نہیں دی ہوئی، اس کا مطلب ہے کہ ان کا لکھا ہوا ریزلٹ نہیں آ سکتا. وہ کوئی ویسے ہی کوئی بات چیت ہوگی، ٹھیک ہے نا، کوئی صرف الفاظی ہوگی، لفظی بات چیت ہوگی، ریزلٹ نہیں ہوگا کہ کتنے پرسنٹ فرق پڑا ہے. میری بات سمجھ گئے؟ تو جن جن خبروں کا ریزلٹ میتھ کی شکل میں، گنتی کی شکل میں آ سکتا ہے، 1 2 4 یا پرسنٹیج میں، اس کی فور کاسٹ پہلے سے دی ہوئی ہوتی ہے. لیکن ہم نے کیا دیکھنا ہوتا ہے کہ جب ریزلٹ آئے گا، جیسے یہ خبر ہے پہلی 3:45 صبح نیوزی لینڈ ڈالر کے حوالے سے خبر ہے. اس کا جو ایگزیکٹ ریزلٹ آئے گا نا صبح 3:45 پہ، پیر والے دن، منڈے والے دن، وہ یہاں پہ ایکچوئل کے کھانے کے نیچے اپڈیٹ ہوگا جو خالی ہے یہاں پہ. سمجھ رہے ہیں؟ تو ہم نے دیکھنا کیا ہوتا ہے مثال کے، اچھا دوسری خبر ہے 4:50 پہ، کس کی؟ جاپانی ین کی، وہ بھی لو امپیکٹ کی ہے. اچھا اس کا جو تخمینہ لگایا گیا ہے پہلے سے وہ 0.7% ہے. اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جب ریزلٹ آئے گا وہ کس کلر میں آئے گا. گرین میں آیا تو پازیٹیو ہو سکتی ہے، اوپر جا سکتی ہے. ریڈ میں آیا تو نیچے جا سکتی ہے. بلیک میں آیا تو نیوٹرل ہو سکتی ہے، تو ہم پہلے بات کر چکے ہیں. لیکن اگر کوئی جو پڑھے لکھے ہوئے دوست ہیں اس خبر کے ریزلٹ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں پہلے سے، ٹھیک ہے، سمجھنا چاہتے ہیں، تو ان کو اس خبر کی جو ڈیٹیل کے نیچے فولڈر ہے اس کو کلک کرنا پڑے گا. جب وہ کلک کریں گے تو یہاں پہ یہ خبر کی ہیڈنگ ہے پوری ڈیٹیل، لیکن جو تیسری ہیڈنگ ہے یوزل افیکٹ، عمومی اثر، یہ ہر خبر کا پڑھنا ضروری ہوتا ہے ایک لائن کی. یہ ایک لائن کی بات ہے. ایکچوئل، وہ کہہ رہا ہے ایکچوئل. ایکچوئل کون سا ڈیٹا ہے؟ جو آنا ہے اپنے ٹائم پہ، منڈے والے دن 4:55 پہ. اگر وہ گریٹر ہوا، زیادہ ہوا دین فور کاسٹ، جتنا تخمینہ لگایا جا رہا ہے، تو وہ پھر یہ کرنسی کے لیے اچھا ہوگا، اس سے کرنسی مضبوط ہو سکتی ہے. میری بات سمجھ گئے جی؟ تو ایکچوئل جو آنے والا ہے، ٹھیک ہے، یہاں پہ جو آئے گا ایکچوئل، مثال کے طور پہ اس کا تخمینہ کیا لگایا جا رہا ہے؟ 0.7 -0.7. ایکچوئل یہاں پہ آئے گا. اگر وہ اس سے زیادہ ہوا تو اس سے کرنسی مضبوط ہو سکتی ہے، اس سے اگر کم ہوا تو کرنسی نیچے جا سکتی ہے. وہ ڈیٹیل میں آپ پڑھ سکتے ہیں یہاں پہ. یہ بات کلیئر ہو گئی؟ اچھا جی دیکھیں، یہ ایک خبر ہے، یہ 12 بجے منڈے والے دن، جس کے فولڈر کا کلر کیا ہے؟ اورنج. تو یہ کون سی ہے؟ اس پہ آپ اورنج فولڈر کے اوپر ماؤس رکھیں تو یہ میڈیم امپیکٹ کی خبر ہیڈنگ کے آ گئی. اس کا اثر جو ہے وہ درمیانے درجے کا ہو سکتا ہے کیونکہ اکیلی ہے. تو آگے دیکھیں فولڈر، ایکسپیکٹیشن کیا ہے؟ 0.1%. اس سے اگر ڈیٹیل پڑھیں، ایک فور کاسٹ سے اگر یہ یوزل افیکٹ ایکچوئل گریٹر دین فور کاسٹ از گڈ فار کرنسی، کہ اگر جو فور کاسٹ کیا جا رہا ہے، تخمینات کیا جا رہا ہے، اگر اس سے زیادہ آ گئی تو کرنسی کے لیے مضبوط ہو گئی، اور اگر اس سے کم آئی تو کرنسی نیچے جا سکتی ہے، لوگ سیل کریں گے. ٹھیک ہے جی؟ اسی طریقے سے کوئی اگر منڈے والے دن، کیونکہ اب دیکھیں یہ دیکھیے گا یہاں پہ منڈے والے دن یو ایس ٹی امریکہ میں بینک ہالیڈے ہے، تو امریکن لوگ ٹریڈ نہیں کریں گے کیونکہ امریکہ میں بینک کے ذریعے سے ٹریڈ ہوتی ہے، پیسہ بینک کے ذریعے سے ٹرانسفر ہوتا ہے. اور اسی طریقے سے کینیڈا میں بھی بینک ہالیڈے ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ منڈے والے دن جو ٹریڈنگ ہوگی وہ شام 6 7 بجے کے بعد، پاکستانی ٹائم کے بعد
स्लो हो जाएगी बहुत। क्यों? क्योंकि अमेरिकन जो ट्रेडर है वो ज्यादातर ट्रेड नहीं करेंगे, तो वॉल्यूम बहुत कम होगा इवनिंग में, अमेरिकन सेशन में, ठीक है, और रात तक। तो बाकी सुबह में तेजी आ सकती है, दिन में भी नॉर्मल होगी, लेकिन शाम में ठंडी हो जाएगी ट्रेडिंग। अच्छा, इसी तरीके से ये देखें, एक यूरो की 6:30 पे मीडियम इम्पैक्ट की न्यूज है, इसका भी बड़ा अच्छा। अब इसका डेटा क्यों नहीं है? क्योंकि इसकी जो यूरोपियन सेंट्रल बैंक है, ईसीबी, उसकी जो प्रेसिडेंट है लेगार्ड, उसने स्पीच करनी है कहीं पे, तो वो लफ्जी बातचीत करनी है, उसका डेटा नहीं है। इसी तरीके से ये पिछली खबर है, उसका भी किसी बंदे ने बात करनी है, तो उसका भी डेटा नहीं है। मेरी बात समझ गए जी? अच्छा, अब हम आते हैं कि हमें अगर पूरे हफ्ते का खबरें पहले से, आने वाला जो हफ्ता है पहले से हमें पता हो एक ही पेज पे, तो भी हम यहाँ पे सेटिंग कर सकते हैं। कैसे? ये आप देखिएगा कि यहाँ पे जो डेट लिखी हुई है ऊपर, September 4 2023, में यहाँ पे क्लिक करता हूँ और मैं सेटिंग में लिखता हूँ दिस वीक, ठीक है, जो हफ्ता है ना, या नेक्स्ट वीक कर लेता हूँ, कब से कब डेट भी सेट कर लेता हूँ। यहाँ पे भी तो मैं अप्लाई सेटिंग कर देता हूँ। तो अब मेरे पास अगले हफ्ते की, जो September 4 से शुरू हो रहा है, ठीक है, पूरे हफ्ते की खबरें, ये देखें यहाँ तक September 4, और ये September 5, यानी ट्यूसडे वाले दिन की जो खबरें हैं, वो भी, उनकी भी डिटेल आ गई पूरे हफ्ते की, ठीक है, जुमे तक की। ये देखें, जो September 8 को जुमा होगा, उसकी भी खबरें कितनी आ रही हैं, वो सारी यहाँ पे आ गई, ठीक है जी। अब इसमें आप देखें कि यहाँ पे पहली खबर जो है बुध वाले दिन September 6 6:30 बजे पाकिस्तानी टाइम, वो है ऑस्ट्रेलियन डॉलर की, और हाई इंपैक्ट की न्यूज है, रेड कलर की, समझ गए हैं आप? 7 बजे शाम में तीन खबरें हैं हाई इंपैक्ट की, यानी कि रेड कलर की। पहली कैनेडियन डॉलर की है, दूसरी भी कैनेडियन डॉलर की है, और तीसरी भी कैनेडियन डॉलर की नहीं है, अमेरिकन डॉलर की है। तो इनका इंपैक्ट होगा शदीद, ठीक है जी। अच्छा, हम आगे अब एक बात कर लेते हैं कि इन खबरों का जो असर है अमूमन, वो कितने देर तक रहता है। अब इसकी बात कर लेते हैं, फिर हम फंडामेंटल्स के ऊपर आ जाएंगे। हम बात ये कर रहे थे कि ये जो खबरें हैं, ठीक है, तीन तरह की, इनका जो अमूमी असर होता है, ठीक है, जो लो इम्पैक्ट की खबर होती है, या जो होती है मीडियम इम्पैक्ट की, या जो होती है हाई इम्पैक्ट की, रेड के फोल्डर वाली, तो इनका जो यूजुअली या यूजुअल जो टाइम है, ड्यूरेशन, जब तक इनका असर रह सकता है, कितने टाइम के लिए, अंदाजन, ये अंदाजन बात हो रही है, एग्जैक्ट हो नहीं सकती, ठीक है जी। तो जो लो इम्पैक्ट की न्यूज है, अकेली बात हो रही है, अकेली खबर की, अगर वो दो तीन चार इकट्ठी हैं, एक ही साइड का रिजल्ट आ गया, फिर इसके शिद्दत खुद आप मैयर करते रहे। अगर लो इम्पैक्ट की न्यूज है अकेली, तो उसका 10 से 15 मिनट, 10 से 20 मिनट तक असर रह सकता है, पॉजिटिव या नेगेटिव। अगर है मीडियम इम्पैक्ट की न्यूज, तो इसकी खबर, इसका तकरीबन 20 से 40 मिनट तक असर रह सकता है। और अगर हाई इम्पैक्ट की न्यूज है, तो इसका आधे घंटे से, यानी 30 मिनट से लेके और 2 घंटे तक असर रह सकता है, ठीक है जी। अच्छा, अब इसके अलावा एक खबर होती है जो होती है मेजर फंडामेंटल, बड़ी खबर, ठीक है जी, बहुत बड़ी खबर एकदम से जो आती है, मेजर फंडामेंटल। कोई इस तरह की जब खबर आ जाए, तो उसका असर कब तक रहता है? याद रखिएगा कि मेजर फंडामेंटल जो भी होते हैं ना, इनका, इन खबरों का असर अमूमन बहुत ज्यादा देर तक रहता है। मिसाल के तौर पे, एक ग्लोबल वबा फैल गई, खुदा ना खास्ता, ठीक है, दुनिया में फैल रही है तेजी के साथ, तो जब तक वो तेजी के साथ
پھیلتی رہے گی جب تک وہ سٹیبل نہیں ہوگی. مہینہ، ہفتے لگ سکتے ہیں، مہینے لگ سکتے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد کوئی اور خبر آئے گی نیگیٹو، تو پھر اس کا اثر مزید کنٹینیو ہوگا. اسی طریقے سے جب کوئی دو ملکوں میں جنگ، ویسے ویسے اس کا اثر بھی زیادہ اور کم ہوتا رہے گا. ٹھیک ہے نا؟ تو اس طریقے سے یہ جب آپ دیکھیں گے، آبزرو کریں گے، کوئی ریالٹی میں کوئی آئے گی خبر اس طرح کی، اس کا اثر جب آپ چارٹ کے اوپر دیکھیں گے تب آپ کو پریکٹیکل ایکسپیرینس ہوگا، تب آپ کو میری بات کی زیادہ صحیح سمجھ آئے گی. تو ابھی کے لیے میرے خیال میں ہم جو فاریکس کے فنڈامنٹل نیوز کے حوالے سے ہے اتنا کافی ہے. ایک بات امپورٹنٹ رہ گئی. تو جو نئے ٹریڈرز ہوتے ہیں، جس طرح سے آپ ابھی سیکھ رہے ہیں، تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ آپ کو نیوز کے حوالے سے کیا کرنا چاہیے؟ آپ کی اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے نئے جو ٹریڈرز ہیں؟ ٹھیک ہے؟ تو نیو ٹریڈرز کو میں ٹریڈ نہیں کرنی چاہیے. ٹریڈ نہیں کرنی چاہیے. کیوں؟ سوال پیدا ہوتا ہے کیوں. آپ کو پتا ہے کہ خبر کون سی آنے والی ہے، آپ پہلے سے بیٹھے ہوئے ہیں، خبر کا رزلٹ بھی آ گیا، مثال کے طور پہ پازیٹیو خبر ہے. اب خبر کا جو رزلٹ ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ کرنسی کو اوپر جانا چاہیے، لوگوں کو بائی کرنا چاہیے. لیکن اکثر اوقات آپ دیکھیں گے پھر بھی کرنسی الٹ جائے گی. وہ جواب دینے لگا ہوں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے. کیونکہ کیونکہ فارکس ٹریڈنگ میں مینوپلیشن بھی ہوتی ہے. مینوپلیشن مطلب کیا؟ کہ اس میں دو نمبری بھی ہوتی ہے. دو نمبری بھی ہوتی ہے. کون کرتا ہے دو نمبری؟ جو زیادہ پیسے والے لوگ ہیں. ٹھیک ہے جی؟ ہم نے بلکہ آپ کو تو ڈیٹیل میں بتا چکا ہوں، ہم نے سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کے ٹاپک میں پہلے، ٹھیک ہے جی، جو سپلائی اور ڈیمانڈ زون ہم نے پڑھا تھا، اس میں ہم نے بات کی تھی سمارٹ منی کی. کون سی سمارٹ منی؟ جن کے پاس بے تحاشا پیسہ ہے، 70-80% پیسہ فارکس میں جو لگتا ہے ان کا ہوتا ہے، جو جو بلینئر لوگ ہیں، کمپنیز ہیں، فنڈز ہیں. تو مارکیٹ تو یہ چلاتی ہے نا، ہم نے ڈیٹیل میں بات کی تھی پچھلے ٹاپک میں. سمارٹ منی کے پاس 80% سے زیادہ کیپٹل ہوتا ہے جو فارکس میں لگ رہا ہوتا ہے، پیسہ یعنی کہ. تو مارکیٹ موو تو یہ کرتے ہیں، یہ مارکیٹ موورز ہوتے ہیں، بیسیکلی مارکیٹ کو چلاتے یہ ہیں. ٹھیک ہے؟ تو جب نیوز آتی ہے نا، تو نیوز اکثر اوقات آپ دیکھیں گے کہ نیوز کے برعکس، نیوز کے خلاف، رزلٹ کے خلاف مارکیٹ موو کرے گی. وہ کون موو کرواتا ہے؟ یہ لوگ موو کرواتے ہیں تاکہ لوگوں کا نقصان کر سکیں، جو چھوٹے ٹریڈرز ہوتے ہیں، بی ٹیم کے ریٹیل ٹریڈرز میرے اور آپ جیسے، تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ ان کا نقصان ہو. ان کا نقصان ہوگا تو ان دوسری ٹیم کا فائدہ ہوگا نا. تو اس لیے میں نے آپ سے کہا کہ جب تک آپ کی گرپ نہ بن جائے، ٹھیک ہے نا، 2-4 ہفتے، 2-4 مہینوں میں، تو اس وقت تک نیوز کے ٹائم میں آپ نے کبھی بھی ٹریڈ نہیں کرنی، رسک نہیں لینا. ڈیمو اکاؤنٹ پہ کریں، ریئل پہ نہیں کرنا. تو پھر اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ بڑا سمپل جواب ہے اس کا. تو پھر کیا کیا جائے؟ سمپل جواب ہے کہ نیوز کے رزلٹ کے آنے کے بعد صرف چارٹ کو دیکھا جائے اور یہ نوٹ کیا جائے کہ کس خبر کا چارٹ پر یا اس پیئر پر کتنا اثر پڑا. اثر پڑا یا پڑتا ہے. 2-4 دفعہ دیکھیں گے تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا. ٹھیک ہے؟ پھر
क्या किया जाए फिर? इंतजार करने के बाद, कितना इंतजार? पिछले पेज पे मैंने लिखा है अंदाजन के कितने देर का असर रहता है। ठीक है, कोई बहुत बड़ी न्यूज है तो वो घंटे डेढ़ 2 घंटे के बाद नॉर्मल हो जाएगी। ठीक है ना, जितना उसने तबाही मचानी थी मचा चुकी होगी। तो उसके बाद आप इंतजार करने के बाद जब देखें कि अब कैंडल्स नॉर्मल, जो टेक्निकल नॉलेज है उन उसके मुताबिक चलना शुरू हो गई है, वहां से इंटर हो जाए बाय की ट्रेड में या सेल की में, जो भी नॉलेज आपको बता रहा है। फिर इंतजार करने के बाद जब देखें कि अब न्यूज की वजह से पैदा होने वाली तेजी, जिसे हम फॉरेक्स की जुबान में वोलेटिलिटी कहते हैं, ठीक है, बड़ी तेजी से जो कैंडल ऊपर नीचे हो रही होती है, झटके जो लग रहे होते हैं जलजले के, ठीक है। तो जब देखें कि ये वाली जो तेजी थी, वोलेटिलिटी थी, न्यूज की वजह से जो पैदा हुई थी, वो खत्म हो गई है, हो चुकी है, और अब कैंडल्स, टेक्निकल जो आपका नॉलेज आपने अप्लाई किया हुआ है के मुताबिक चलना शुरू हो गई हैं, तो फिर आप ट्रेड का डिसीजन ले सकते हैं, नॉलेज के मुताबिक ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि अब जलजला खत्म हो गया है। ठीक हो गया जी? तो ये किया जाए जी। अच्छा, अब मेरे ख्याल में न्यूज के नॉलेज के ऊपर जो है बातचीत, एक चीज जहन में रखिएगा कि जो टेक्निकल नॉलेज है ना, ये आपको हमेशा फायदा देगा, लेकिन जब बड़ी न्यूज होती है, बड़ी, ठीक है, हाई इंपैक्ट की, अगर हाई इंपैक्ट की न्यूज है तो आप अक्सर देखेंगे कि हाई इंपैक्ट की न्यूज जो 1 डे का चार्ट है, उसके ऊपर जो आपने नॉलेज अप्लाई किया हुआ है, टेक्निकल नॉलेज, उसको बहुत कम डिस्टर्ब करेगी, बहुत कम तोड़ेगी। ठीक है, और जो 1 वीक का है उसको कभी कभी तोड़ेगी, रोज रोज नहीं तोड़ेगी, कभी कभी। ठीक है, लेकिन 1 डे से जो छोटे चार्ट हैं, चाहे 4 घंटे का है, 1 घंटे का है, 1 घंटे को तो बार बार तोड़ेगी। लेकिन 1 डे के चार्ट को बहुत कम तोड़ेगी कभी कभी। समझ गए बात को? तो इसलिए मैं आपको कहता हूं कि जब भी आप कोई भी चार्ट ओपन करें, नॉलेज अप्लाई करें, तो 1 डे के ऊपर जरूर करें, उसके बाद फिर आए 4 घंटे पे। अगर न्यूज आई, ठीक है, हाई इम्पैक्ट, इम्पैक्ट की ज्यादा चांसेस है 4 घंटे को हो सकता है वो तोड़ दे, लेकिन 1 डे को शायद ना तोड़े, तो वहां से आपको अच्छा डिसीजन मिल जाएगा ट्रेड का। ठीक है, लेकिन ज्यादातर आप देखेंगे 1 घंटे के चार्ट को ज्यादा तोड़ेगी, 4 को भी कम तोड़ेगी। ये बात ठीक होगी जी यहां तक? प्लान तो था कि आज मैं आपको कुछ और भी बताऊंगा, शायद मैंने लिखा था कि कंफर्मेशंस कितनी किस्म की होती हैं, ठीक है। लेकिन इसके लिए एक हम सेशन इंशाल्लाह मंडे को और करेंगे, उम्मीद है कि मंडे को आपका लास्ट सेशन होगा जी। ठीक है, लास्ट सेशन। उसमें हम पहले क्या करेंगे कि कंफर्मेशंस कितनी किस्म की होती हैं, और हम कौन सी, जो हमने नॉलेज सीखा है उसके मुताबिक हम कितनी कंफर्मेशंस, कितनी किस्म की यूज कर सकते हैं, अपनी ट्रेड में यूज कर सकते हैं नॉलेज के मुताबिक। एक ये टॉपिक होगा, और दूसरा टॉपिक होगा हमारा मनी, प्रिंसिपल्स ऑफ मनी मैनेजमेंट। रियल अकाउंट में कम रिस्क से ट्रेड कैसे करें, ट्रेड करने के असूल।
ठीक है, ये मतलब है प्रिंसिपल्स ऑफ मनी मैनेजमेंट। तो ये हमारा लास्ट सेशन होगा इंशाल्लाह। तो उसके बाद जो है फिर आप अपने रियल अकाउंट डिपॉजिट करके रियल में ट्रेड शुरू कर सकते हैं। अभी तक आपकी प्रैक्टिस चल रही होगी डेमो अकाउंट्स के ऊपर, ठीक है जी। तो एक सेशन हमारा रह गया है अभी। आप अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो वो कर सकते हैं आज के सेशंस के हवाले से, और मैं रिकॉर्डिंग जो है वो स्टॉप कर देता हूँ।